پاکستان کی پہلگام واقعے کی تحقیقات میں تعاون کی پیشکش۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے بھارت نے بغیر ثبوت الزام تراشی کی، پہلگام واقعے کی غیر جانبدارانہ تحقیقات میں تعاون کے لیے تیار ہے۔ پی ایم اے کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا پانی ہماری لائف لائن ہے، پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کا پوری طاقت سے جواب دیا جائے گا، وطن عزیز کی سالمیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے، مسلح افواج ملک کی حفاظت کے لیے تیار ہے، کہا امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے، کشمیری عوام کو حق خود ارادیت دینا ہوگا۔ پہلگام واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے، دنیا کا کوئی بھی غیر جانبدار فریق تحقیقات کرے، بھرپور تعاون کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی پریس کانفرنس، کہا پاکستان اس ڈرامے کو بے نقاب کرنا چاہتا ہے، پاکستان کا دہشت گردی سے کوئی لینا دینا نہیں، بھارت پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں سرگرم ہے، واضح ثبوت ہے، پاکستان کے مختلف شہروں میں تخریب کاری کی کوششیں کی گئیں، گزشتہ 3 دنوں میں 7 IED دھماکوں کی کوشش ناکام بنائی، BLA اور را ایک ہی ہیں، جعفر ایکسپریس حملے کی بھی غیر جانبدار تحقیقات کے لیے تیار ہے۔ پانی کا کیا تعلق ہے دہشت گردی سے، پانی کا کیا تعلق ہے کشمیر کے مسئلے سے، بہت ایکسٹریم سٹیپ ہے، دنیا بھر میں ہم ان کو آغاز کریں گے، اس پوائنٹ پہ بھارت بیک فٹ پہ ہوں گے۔ دہشت گردی سے متعلق بھارت کا کیس کمزور، پانی روکنا جارحانہ اقدام ہے، اس پر ہم خاموش نہیں بیٹھیں گے، معاملہ عالمی سطح پر اٹھایا تو بھارت بیک فٹ پر ہوگا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی پروگرام سوال یہ ہے میں خصوصی گفتگو، کہا پاکستان اور بھارت میں جنگیں ہو چکی ہیں لیکن کبھی پانی روکنے کی بات نہیں ہوئی، جنگ کی صورت میں بھی پانی نہیں روکا جا سکتا، پاکستان نے بھارتی اقدامات کے جواب میں درست فیصلے لیے، ہم اس معاملے میں حکومت کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں، شملہ ہو یا سنتاس معاہدہ برقرار رہنا چاہیے، دونوں ملکوں میں بات چیت سے مسائل حل کرنے کی صلاحیت ہے، سنتاس معاہدے کے مطابق جو دریا ہمارے ہیں ہمارے ہی رہیں گے، بھارت نے خود کو بے نقاب کر دیا ہے، ان کا ٹارگٹ معصوم پاکستانی ہے۔ ماضی کی طرح شاید انڈیا اس کو ایسکلیٹ کرے، میں ان کو یہی کہہ رہا ہوں ہر ایک سے they better not، اگر وہ کریں گے we will have no choice but to respond very badly and in a more stronger way۔ بھارت کے لیے بہتر ہوگا کہ کوئی پنگا نہ لے، کسی بھی مہم جوئی کا سخت ترین جواب دیا جائے گا، ماضی میں بھارت نے جو کچھ کیا ترکی بترکی جواب دیا ہے، حالات ایسے بن گئے کہ ڈھاکہ کا دورہ ملتوی کر دیا، فیصلہ کیا ہے قومی حمیت اور عزت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کہتے ہیں مختلف ملکوں کے حکومتی نمائندوں سے رابطہ ہوا ہے، خارجہ کے محاذ پر پہلگام واقعے کے بعد مؤثر حکمت عملی اپنائی گئی، پہلگام واقعے کے 10 منٹ بعد FIR پری پلان نہیں تو کیا ہے؟ اسحاق ڈار سے چینی سفیر اور برطانوی ہائی کمشنر کی ملاقاتیں، ترکیے، مصر اور آذربائیجان کے وزرائے خارجہ سے ٹیلی فونک گفتگو، بھارتی اقدامات پر پاکستانی موقف سے آگاہ کیا۔ ہماری نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ بات واضح کر دی ہے، ایز ایکٹ آف وار لیا جائے گا کہ اگر انہوں نے پانی کو انہوں نے روکا اس ایکٹ کو جو ہے وہ ڈیمولش کر دیا جائے گا، وہاں پہ کوئی ڈیم بناتا ہے وہ تو بات واضح کر دی ہے پاکستان نے کہ وہ بننے نہیں دیا جائے گا۔ بھارت نے پاکستان کا پانی روکا تو وہ پھر ایکٹ آف وار ہوگا، پاکستان ایسے ایکٹ آف وار کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ بھارت کے اپنے 3 دریاؤں کا پانی چین سے آ رہا ہے، بھارت کا بھی پانی بند ہو سکتا ہے، چین ہمارا بہترین دوست ہے اور پاکستان کی مدد کے لیے ہمارے ساتھ کھڑا ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثنا کہتے ہیں مسلمانوں کو نشانہ بنانا مودی کی فطرت ہے، سنتاس معاہدہ ختم کرنے سے واضح ہو گیا ہے، پہلگام واقعہ طے شدہ منصوبہ تھا، بھارت پاکستان پر حملے کی غلطی کبھی بھی نہیں کرے گا، بھارت پاکستان کی پروفیشنل فوج کو اچھی طرح جانتا ہے۔ پاک فوج کے 2 جوان مادر وطن پر قربان، شمالی وزیرستان میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں 4 خارجی ہلاک کر دیے گئے، ISPR کے مطابق دہشت گردوں سے بہادری سے لڑتے ہوئے لانس نائک عثمان محمد اور سپاہی عمران خان شہید ہو گئے، ضلع کرک میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی میں 8 خوارج کو ٹھکانے لگا دیا گیا، جنوبی وزیرستان کے علاقے گوملزام میں کارروائی کے دوران 3 خوارج مارے گئے، صدر، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت، خارجیوں کو ٹھکانے لگانے پر فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔
وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان میں رابطہ. شہباز شریف کا دھماکے سے قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس. ہر ممکن مدد کی یقین دہانی. وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو بھارت کے اشتعال انگیزیوں پر پاکستان کے موقف سے آگاہ کیا. ایرانی صدر نے سانحہ بندر عباس پر اظہار یکجہتی کرنے کے لیے شکریہ ادا کیا. خطے میں امن کے لیے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. شہباز شریف کو دورہ تہران کی دعوت بھی دی. وزیر اعظم نے ایرانی صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت کا اعادہ کیا. بھارتی سیاستدانوں، ہندو مذہبی رہنماؤں اور صحافیوں نے پہلگام حملہ مشکوک قرار دے دیا. سوامی مکتیشور آنند نے کہا، کوئی لڑا ہی نہیں، کسی نے روکنے کی کوشش ہی نہ کی. اتنی جلدی کیسے پتا چلا دہشت گرد پاکستان سے آئے؟ عام آدمی پارٹی کے رہنما نے سوال اٹھائے. چپے چپے پر بھارتی فوج تعینات ہے. کہہ رہے ہیں دہشت گرد آئے، گولیاں چلائیں اور بھاگ گئے. کوئی مذاق ہو رہا ہے کیا؟ صحافیوں اور سابق فوجیوں نے بھارتی انٹیلیجنس ناکامی پر بھی سوال اٹھا دیے. وزیر اعلیٰ کرناٹک سدھارا مایا کہتے ہیں، پاکستان کے خلاف جنگ چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہیں، جنگ کے بجائے کشمیر میں حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے. بھارتی ٹی وی چینلز کا ایک اور جھوٹا پروپیگنڈا. صحافیوں کے مارچ پر بھارتی میڈیا کی جھوٹی کہانی بے نقاب. پی ایف یو جے نے ایک اخبار کے خلاف مقدمے پر 16 اپریل کو اسلام آباد سے مظفر آباد تک مارچ کیا تھا. ایف آئی آر معطل ہونے پر مارچ ختم ہو گیا تھا. بھارتی میڈیا پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ پاک فوج کے خلاف مظاہرہ ہو رہا ہے. پی ایف یو جے کی بھارتی میڈیا کے منفی رویے کی مذمت. صدر افضل بٹ نے کہا، پاکستان کا ہر صحافی پاک فوج کے شانہ بشانہ ہے. مودی سرکار کے جنگی جنون اور کشمیریوں سے نفرت سے متعلق دنیا واقف ہے. Are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different, our customs are different, our traditions are different, our thoughts are different, our ambitions are different. That was the foundation of the two-nation theory that was laid there. That we are two nations, we are not one nation. دو قومی نظریے پر مودی کے گودی کا مزاح کا خیز پروپیگنڈا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے دو قومی نظریے کی بات کی اور قائد اعظم کے الفاظ دہرائے تو بھارتی گودی میڈیا کو آگ لگ گئی. حقائق کو جھوٹ اور پروپیگنڈا سے چھپاتے ہوئے دو قومی نظریے کو مسخ کرنے کی کوشش کی. آرمی چیف نے کہا تھا، ہم مسلمان زندگی کے تمام پہلوؤں میں ہندوؤں سے مختلف ہیں. دو قومی نظریے کی بنیاد تھی کہ مسلمان اور ہندو دو قوم ہیں. ہم نے پاکستان کے لیے بہت قربانیاں دیں، اس کا دفاع کرنا جانتے ہیں. بھارتی میڈیا اور سوشل میڈیا اپنے روایتی پروپیگنڈے سے تاریخ مسخ نہیں کر سکتا. پی ایس ایل کی براڈ کاسٹ کمپنی میں شامل بھارتی عملے کے 23 ارکان کو پاکستان سے نکال دیا گیا. پولیس کے مطابق براڈ کاسٹ کمپنی کے ارکان کو واہگہ بارڈر کے راستے بھجوا دیا گیا. آپ ہمارا پانی بند کریں گے، ہم آپ کا سانس بند کر دیں گے. وفاقی وزیر حنیف عباسی نے بھارت کو خبردار کر دیا. کہا، غوری، شاہین اور غزنوی چوک چوراہوں پر سجانے کے لیے نہیں، یہ ہم نے بھارت کے لیے رکھے ہیں. سینیٹر فیصل واوڈا کہتے ہیں، بھارت تمہیں یاد ہے جب تمہارا جھنڈا میرے جوتے کے نیچے تھا، میں نے اپنی فوج کے ساتھ مل کر پاکستان کا جھنڈا گاڑا تھا. ابھی نندن تمہارا جہاز گرا کر مونچھیں موڑ کر تھپڑ لگائے، آؤ ایک دفعہ پھر تمہارے جھنڈے کو جوتے سے رگڑ کر پاکستان کا جھنڈا گاڑوں گا. امید ہے آئی ایم ایف کے ساتھ یہ ہمارا آخری پروگرام ہوگا. منرلز اینڈ مائننگ منصوبے پاکستان کے لیے گیم چینجر ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی واشنگٹن میں پریس کانفرنس. کہا، پاکستان میں پہلی مرتبہ زبردست اصلاحات کی جا رہی ہیں. وزیر اعظم کی قیادت میں معاشی ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے. دورہ امریکہ میں مختلف ممالک کے وزرائے خزانہ سے اہم ملاقاتیں ہوئیں. حکومتی اقدامات کی وجہ سے معیشت کو استحکام ملا. دوست ممالک معیشت سے متعلق ہمارے اقدامات سے مطمئن ہیں. وزیر خزانہ کی امریکی محکمہ خارجہ اور دیگر وفود سے ملاقاتیں. محمد اورنگزیب کے مطابق امریکہ کے ساتھ ٹیرف کے معاملات تعمیری انداز میں حل کرنا چاہتے ہیں. ایران کے شہر بندر عباس میں بندرگاہ پر خوفناک دھماکہ، 14 افراد جاں بحق، 750 زخمی ہو گئے. ایرانی میڈیا نے بتایا، شہید رجائی پورٹ کے کنٹینر یارڈ میں آگ لگنے کے بعد زوردار دھماکے ہوئے جس سے ایک عمارت گر گئی، درجنوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا، آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے. خدا کے لیے میرے بچے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ابھی ہم لوگوں کو پاکستان آنے میں ہماری مدد کی جائے. یہاں پہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں، ان کا پولیس ہمیں تنگ کر رہا ہے اور اسپتال والے اپنے ڈیوز کے لیے ہمیں تنگ کر رہے ہیں. اب تک کوئی بندوبست کرے تاکہ ہم لوگ اپنے گھر آرام سے آ سکیں.
मोदी सरकार और भारत का एक और घिनौना चेहरा बेनकाब। दुखियारी मां को बेटे की मैयत देने से इनकार। बलूचिस्तान के 23 साल के सैयद आर्यान शाह दिल और फेफड़ों के मर्ज में मुब्तला था। चेन्नई में दौरान इलाज चल बसा। हुकूमत बलूचिस्तान ने 3 करोड़ दिए, लेकिन भारत ने बकाया जात की आड़ में मैयत हवाले करने से इनकार किया। सैयद आर्यान शाह की वालिदा दर दर की ठोकरें खाने लगी।